سے پہلے میں بات کروں گی ڈاکٹر قمر چیمہ جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں. سر کہیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایران امریکہ کشیدگی کہ دوبارہ سے امن کی طرف یہ لوٹ سکتے ہیں یا صورتحال مزید ورسٹ ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں امن ہی ایک ظاہری بات ہے راستہ ہے جس کو سارے چاہتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایم او یو کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ایم او یو کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کرنا ہو رہا؟ ہم ایران کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاور پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں. ان کے بڑے جو ریجنل ایمبیشنز ہیں ظاہری بات ہے اس وقت خطے کے اندر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز ایک ایسا ایک پوائنٹ ہے جو ان کے پاس آ گیا ہے اور اب ہم ہر قیمت پہ جو بھی وہاں پہ آمد و رفت ہوگی, جو ٹریفک چلے گی وہ ایران کی مرضی سے چلے گی. حالانکہ اگر آپ آرٹیکل 5 دیکھیں ایم او یو کا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایران ہے وہ ارینجمنٹس کرے گا اور اپنی بیسٹ ایفرٹس لے کے آئے گا فار دا سیف پیسج آف کمرشل ویسلز, اور اگلے 60 دن تک کوئی چارج نہیں لے گا. سو جو بیسٹ ایفرٹس ہیں اس میں ایران اس کو شاید یہ ڈیفائن کرتا ہے یا ایران یہ کہتا ہے کہ جہاں سے ٹریفک ایران چاہے گا وہاں سے گزرے گی. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکن سائیڈ یہ چاہتی ہے کہ اگر 2 روٹس بن جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. ایک جو ہے وہ گلف آف عمان کے قریب سے بن جائے. ایرانینز چاہتے ہیں کہ نہیں, روٹ وہ ہوگا جو ہم کہیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایران اپنی پاور پروجیکشن کرنا چاہتا ہے اور ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک ان کے پاس ایک ڈیٹرنس کا ٹول آ گیا ہے, تو اب ہم ایسی ہر قیمت پہ چیزیں ہماری مرضی سے چلنی چاہیے, تو اس سے زیادہ ایک بگاڑ پیدا ہو گیا. اور امریکن سائیڈ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کس چیز کی سپر پاور ہے, امریکہ کے اتنے اڈے جو ہیں مڈل ایسٹ میں ان کا کیا فائدہ. امریکہ نے جو سیکیورٹی گارنٹیز دی ہوئی ہیں اور امریکہ بار بار ریجنل ممالک کو کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ہر طرح مدد دیں گے, ڈیفنس اکوپمنٹ بھی ہیں, فلیٹس بھی, ایئر کرافٹ کیریئرز بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم تو آپ کو ہر طرح سپورٹ دیں گے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ امریکہ کی جو سپر پاور کا جو ایز اے سپر پاور ایز اے ریجنل جو اس کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں, اس کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے, اگر ایران اس کو ظاہری بات ہے چیلنج کرے گا تو اور فری فلو آف ٹریڈ نہیں ہونے دے گا, جو کہ ظاہری بات ہے یہ ایم او یو بھی کہتا ہے, تو مجھے لگتا ہے پھر امریکنز کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. اس کو اپنی کریڈیبلٹی کو بھی بچانا ہے, اس کو اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہے خطے کے اندر, اور اس کو اس ایم او یو کو بھی امپلیمنٹ کروانا. تو میرا خیال ہے یہ دوبارہ جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیبل پہ بھی بیٹھیں گے, یہ لڑائی بھی ہوگی, پھر ٹیبل پہ آئیں گے, پھر لڑیں گے, اور اس طرح کا ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہ 60 دن تو ظاہری بات ہے اب وہ نہیں رہیں گے, اب یہ بات آگے چلی گئی ہے. اور تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایم او یو کی امپلیمنٹیشن ہی 60 دنوں میں پراپرلی نہیں ہوتی تو اگلی جو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں, جو نیوکلیئر کے حوالے سے ہیں, جو انٹرنیشنل لا کے حوالے سے, انٹرنیشنل بینکنگ کے حوالے سے ہیں, اس میں تو مزید ٹائم ڈیفینیٹلی لگ سکتا ہے. جی بالکل. نائلہ چوہان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. نائلہ صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جب یہ جنگ شروع ہوئی, جب یہ بات شروع ہوئی تو یورینیم افزودگی کی بات تھی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز جو کہ پہلے کہیں پہ بھی اس طرح سے اسے ہدف نہیں مانا جا رہا تھا, لیکن اب مین ہدف اسی کو مانا جا رہا ہے کہ آبنۂ ہرمز جو پہلے ہدف نہیں تھا اب اس جنگ کا ہدف مین بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے. دیکھیے, ہدف جب شروع ہوئی تھی جنگ, اگر آپ 28 فروری کی بات کرتی ہیں تو اس وقت تو مارکو روبیو نے کہا تھا کہ جی نیتن یاہو آیا تھا اور اس نے آ کے رونا دھونا کیا کہ ہمیں ڈر ہے ایران ہم پہ حملہ کرے گا, تو ہم اس کو پری ایمپٹیو سٹرائک کرنا چاہتے ہیں. اور پھر امریکہ نے کہا کہ اگر ان کو پری ایمپٹیو سٹرائک کرنا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہدف اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, ایک بہانہ تھا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ہم پہ حملہ کریں گے تو اس سے پہلے ہم ان پہ حملہ کر دیں. ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے 4 اہداف کی بات کی. سب سے پہلے تو رجیم چینج تھا, دوسرا اس کے بعد انہوں نے ڈالا نیوکلیئر کا, پھر ڈیموکریسی کا, اور پھر میسل پروگرام ان کا ختم کرنے کا. اگر آپ ان سب کو اینالائز کریں, رجیم چینج انہوں نے ٹاپ ٹیئر کو شہید کر دیا, لیکن اس کے باوجود رجیم چل رہی ہے, تو وہ ہدف ناکام ہو گیا. نیوکلیئر کی بات آتی ہے تو 1 سال پہلے 12 دن کی جب جنگ ہوئی تھی
तो उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे थे, क्लस्टर बॉम्ब्स मारे थे और हर तरह के बॉम्ब्स मारे थे। 12 दिन लगातार बमबारी के बाद उन्होंने कहा हम अब कामयाब हो गए हैं, हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नेस्तो नाबूद कर दिया है और अब हम विक्टर्स हैं, हम जीत गए हैं। अगर जीत गए थे तो फिर न्यूक्लियर का मौजू दोबारा क्यों आया, या उस वक्त गैर बयानी थी या अब कुछ गड़बड़ है। तीसरी बात आती है डेमोक्रेसी की। उनको ये गलत फहमी नेतन्याहू ने दी कि जी अगर आपने टॉप टियर उड़ा दिया ईरान ढह जाएगा, सारे ईरानी सड़कों पे आके आपके आगे सरबसुजूद होके कहेंगे आका हमने आप हमारी जो है रिहा, आप सेवियर्स हैं, हम आपके मशकूर हैं, और वो अमेरिका की बाबा हो जाएगी। चौथा रहा मिसाइल्स का, तो वो उनका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। मिसाइल्स अभी भी ईरान लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ अपनी मिसाइल्स से कर रहा है। तो ये सारे अहदाफ जो थे वो तो हासिल नहीं हुए, क्योंकि ईरान में अभी भी मर्ग बर अमेरिका के नारे लग रहे हैं। ज़्यादा कौम मुत्तहिद हो गई है। इनका ख्याल था कि ईरान को जो है बल्कनाइज कर देंगे, तीखे तीखे तोड़ के नए ममालिक बना देंगे और ईरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे ईरानी, बल्कि ट्रम्प साहब ने गिला भी किया कुर्दों से कि हमने इनको पैसे भी दिए, असलहा भी दिया कि ये अपना कुर्दिस्तान बनाए, ये फिर भी नालायक खड़े नहीं हुए और हमारा जो है वो हदफ भी हासिल ना हो सका। तो जितने अहदाफ थे वो तो उनके हुए नहीं। रही बात जब आप इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जो जिसको आप MOU कह रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो चीमा साहब ने जिसका बताया मैं उसके ऊपर थोड़ी वजाहत करूंगी कि दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं ऑफ वायलेशन, खुद वो वायलेट नहीं कर रहे उनके मुताबिक। अगर आप इसको नज़दीकी से देखें तो जो उसका आर्टिकल 5 है उसमें कहा गया है कि ईरान ये इंश्योर करेगा फ्री फ्लो ऑफ शिप्स थ्रू हॉर्मुज़। तो फ्री फ्लो का इंश्योर करने का ईरान ने इंटरप्रेट किया कि उनको ये ठेका दे दिया गया है कि वो इधर इंश्योर करेंगे कि फ्री फ्लो ऑफ शिप्स और वो सारे होगा, ट्रेड यहाँ से होगी। अमेरिका का ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। अमेरिका कहता है कि ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जिससे कि फ़्लो डिसरप्ट हो, लेकिन ब्लॉकेड वो खुद कर रहे हैं। सो दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम भी दे रहे हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन। रही बात तीसरी चैनल की, मेरा ख्याल है ये अमेरिका ने जानबूझ के और बाकी जो एलाइज हैं उन्होंने मिलके ये तीसरा रास्ता निकालने की है कि अगर हुर्मुज़ में जहाँ पे ईरान का कंट्रोल है वहाँ पे उनको कामयाबी नहीं होती तो फिर एक तीसरा रास्ता निकाल लिया जाए कि अगर जंग बिगड़ जाए, जो कि लाइकली है कि बिगड़ेगी, रास्ते की तलाश तो जरूरत भी है।